ایک وہ زخم ہوتا ہے جو کسی کو تلوار سے مارے، ڈنڈے سے مارے زخم ہو گیا، وہ تو علاج مال سے صحیح ہو گیا۔ ایک زخم وہ ہوتا ہے جو زبان سے لگتا ہے، کوئی ایسی بات کر دی ہے نا، اس سے دل پہ زخم لگتا ہے جا کے، جو گولی لگی، خنجر لگا، ڈنڈا مارا، جو زخم ہو گیا وہ تو علاج مال سے صحیح ہو جائے گا۔ جو زبان سے بات کر کے دل دکھایا نا کسی کا، اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے، وہ زخم پھر مندمل نہیں ہوتا، وہ مدتوں گزر جاتی ہیں، وہ زخم ہرے بھرے رہتے ہیں، تازہ رہتے ہیں۔ اس نے فلاں موقع پہ مجھے زبان سے تکلیف دی تھی، حضور نے فرمایا حقیقی معنوں میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو دکھ تکلیف نہیں دیتا اور اپنی زبان سے بھی کسی کو دکھ تکلیف نہیں دیتا۔ ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا، معاشرے میں محبت کو فروغ دینا، نفرتوں کو مٹانا، آپس میں جوڑنا، توڑنے کی بجائے جوڑو، لوگوں کو قریب کرو، نفرت سے دور نہ کرو، یہ ہے دین کی تعلیم۔ اس سلسلے میں ایک بات میں پہلے درس میں بتا چکا ہوں، کل کے درس میں غالباً یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہگار سے نہیں۔ اگر یہ ضابطہ آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے، آپ کو اس سے بہت سا فائدہ نظر آئے گا۔ برائی سے نفرت ہے، برے بندے سے نفرت نہیں، اس کی اصلاح کی کوشش۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، بڑی پیاری مثال دیتے کہ ایک آدمی کا ہاتھ گلا ہوا ہے، سڑا پیپ پڑی ہوئی ہے، خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہی ہے، تو اگر ڈاکٹر ہی اس سے نفرت کرے گا تو اس کا علاج کون کرے گا؟ ایک آدمی ہے، اس کو ایسی بیماری ہے، مثلا ہیضہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، اگر ڈاکٹر طبیب اس سے نفرت کرنے لگے گا تو اس کا علاج کون کرے گا؟ اس لیے دین کی یہ تعلیم ہے کہ جب بھی تم دین پھیلانا چاہو، دین کی بات کرنا چاہو، تو اس بات کا لحاظ رکھو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، گناہ کرنے والے سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس سے محبت کرو، اسے قریب کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارے پیار، تمہارے خلوص، تمہارے محبت کی وجہ سے وہ دین کے ساتھ جڑ جائے۔ اور ہمیں ہر وقت فکر رہنی چاہیے کہ دین کے ساتھ لوگ جڑیں، بے نماز ہیں تو نمازی بنیں، مسجد میں نہیں آتے تو مسجد میں آئیں۔ اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے، یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، یہ کام امت میں اس وقت بڑے لیول پر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نوجوان نسل کا ایمان بھی بچاؤ، ان کا عقیدہ بھی بچاؤ۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، خاموشی سے بات نہیں بنے گی۔ تبلیغ کرنی چاہیے، کہنا چاہیے، بار بار کہو، بتانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل پر کوئی نصیحت کی بات اثر کر جائے اور وہ عمل شروع کر دے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ بات ساری عمل کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق